بسم الله الرحمن الرحيم. بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ کیا کسی شخص کا ذہنی توازن خراب ہو جائے تو وہ ٹھیک ہو سکتا ہے؟ کیا پاگل پن کا علاج قرآن مجید سے ہو سکتا ہے؟ کیا مرگی، بواسیر، دل کی بیماریوں اور ذہنی پریشانیوں کا علاج بھی کیا جا سکتا ہے؟ دیوانگی، پاگل پن، جنونی کیفیت اور مخبوط الحواسی جیسے عوارض سے بچا جا سکتا ہے؟ کیا اگر یادداشت بہت کمزور ہو تو اسے تیز کیا جا سکتا ہے؟ تو جواب مثبت میں ہے، جی ہاں بالکل۔ ان تمام عوارض کا علاج قرآن مجید میں موجود ہے، جو میں آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں۔ قرآن پاک کی سورہ قمر تمام ان بیماریوں کا علاج کر سکتی ہے۔ جتنی بھی ذہنی بیماریاں ہیں ان میں ڈپریشن بھی شامل ہے۔ ان سب کا علاج سورہ قمر میں اللہ تعالیٰ نے رکھا ہوا ہے۔ جو شخص اس سورہ قمر کی تلاوت کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اسے جنون، سودا، بے ہوشی وغیرہ سے بچائے رکھتا ہے۔ جو شخص ہر جمعہ کے روز صبح کی نماز کے بعد اس سورت کی تلاوت کر کے اللہ سے دعا کرتا ہے، اللہ اسے آئندہ جمعے تک ہر طرح کی مشکل، مصیبت اور وبا سے بچائے رکھتا ہے۔ جس گھر میں اس سورت کی تلاوت کی جاتی ہے، اللہ تعالیٰ اس گھر پر اپنی خصوصی مہربانیاں اور انعامات فرماتا ہے۔ اس گھر کے لوگوں کو کمری بیماریوں یعنی مرگی، بواسیر، عوارض قلب اور ذہنی پریشانیوں سے محفوظ رکھتا ہے۔ جس شخص کا حافظہ کمزور ہو یا اس کو کوئی بات یاد رکھنے میں یادداشت کام نہ کرتی ہو تو اسے چاہیے کہ وہ اس سورت کی آیت نمبر 40 کا بکثرت ورد کرے۔ اللہ تعالیٰ اس کے حافظے اور یادداشت کو بہتر کر دیتا ہے، اور وہ آیت یہ ہے: بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ۔ اگر کسی بچے کو یا بڑے کو قرآن مجید کی صورتیں زبانی یاد کرنے میں دقت محسوس ہوتی ہو تو اسے چاہیے کہ وہ بھی اسی صورت کا ورد بار بار کرے، اور اس آیت سے دم کیا ہوا پانی گاہے بگاہے پینے سے اللہ تعالیٰ یادداشت میں بہت اضافہ فرما دیتا ہے۔ اگر کسی دشمن کو اس کی فتنہ سازیوں اور مکاریوں سے روکنا مقصود ہو تو اس دشمن کی صورت کو ذہن میں لا کر اس صورت کی آیت نمبر 36 تا 39 کو 41 بار پڑھ کر دعا کی جائے تو اللہ تعالیٰ دشمن کے شر سے محفوظ رکھتا ہے۔ سورہ قمر کو ہر نماز عشاء کے بعد 3 بار پڑھ کر دعا کریں تو اللہ تعالیٰ بڑی سے بڑی مشکل اور مصیبت سے بھی بچا لیتا ہے۔ اس صورت سے دم کیا ہوا پانی پلانے سے آسیب زدہ لوگ بھی تندرست ہو جاتے ہیں، یعنی کسی پر سایہ ہو یا آسیب ہو تو وہ اس شخص کو چھوڑ کر بھاگ جاتا ہے۔ اگر کوئی شخص دیوانہ ہو چکا ہو یا بالکل پاگل پن کی آخری حدوں پر ہو تو سورہ قمر کی تلاوت اس کے دائیں کان کے قریب ہو کر کریں۔ انشاءاللہ چند ہی دنوں میں اس کا پاگل پن دور ہو جائے گا اور آہستہ آہستہ وہ شخص بالکل تندرست ہو جائے گا۔ جب وہ شخص تندرست ہو جائے تو پھر اسے کہیں کہ وہ خود اس آیہ مجیدہ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ
اس کی تلاوت کیا کرے۔ اگر ہو سکے تو سورہ قمر روزانہ پڑھا کرے۔ انشاءاللہ بہت جلد وہ شخص اپنی باوقار زندگی میں واپس پلٹ آتا ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کا حامی و ناصر ہو۔ اپنے چینل کو لائک، سبسکرائب اور شیئر ضرور کر دیجیے۔ والسلام۔